آج میں آپ کو جو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، یہ واقعہ ہمارے ایک دوست نے کراچی سے ہم سے شیئر کیا ہے۔ نام نہ بتانے کا اظہار کیا، لہٰذا میں آپ کو ایک فرضی نام سے یہ کہانی سنا رہا ہوں۔ تو چلے کہانی کی طرف۔ یہ واقعہ رافع نامی ایک لڑکے کا ہے جو کراچی میں رہتا تھا اور کراچی میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کا آخری سال تھا اور امتحان بھی بہت نزدیک تھے، تو لہٰذا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ چند دنوں کے لیے شہر سے باہر اپنے ماموں کے خالی مکان جو کہ زیر تعمیر تھا وہاں جا کر رہے گا اور پڑھائی کرے گا تاکہ اس کے اچھے نمبر آ سکیں۔ یہ جگہ کراچی ٹول پلازا سے تھوڑی دور آگے کی طرف تھی۔ وہاں پر ایک نیا پروجیکٹ بن رہا تھا تو اس کے ماموں کا مکان وہیں بن رہا تھا۔ گھر جو ہے وہ ایک سنسان علاقے میں تھا، چاروں طرف خالی پلاٹ تھے اور دور دور کہیں چند گھر تھے۔ جب رافع دن کے وقت وہاں پہنچا تو وہاں بالکل خاموشی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، کوئی شور شرابہ نہیں تھا۔ مگر رات، وہاں کی رات عجیب طرح کی باہری رات تھی، یہ بات رافع نہیں جانتا تھا۔ اب آئی پہلی رات۔ رافع کمرے میں بیٹھا اپنی اسٹڈی کر رہا تھا کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے چھت پر کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ یہ آواز زیادہ زور سے نہیں بلکہ آہستہ سے آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ننگے پاؤں سے چھت پر چل رہا ہو۔ یہ سن کر رافع تھوڑی دیر کے لیے چونک گیا، پھر اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید چوہے بلی ہوں گے، انہی کی آوازیں ہوں گی۔ لیکن وہ آوازیں رک رک کر 2-3 دفعہ سنائی دیں۔ وہ آوازیں اس طرح سنائی دے رہی تھی کہ جیسے کسی انسان کے چلنے کی آواز ہو۔ اب آئی دوسری رات۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ رافع کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کچن سے پانی ٹپکنے کی آواز آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر یہ آوازیں سننے کے بعد رافع نے خود سے کہا کہ گھر تو خالی ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے، پائپ وغیرہ بھی نئے ڈلے ہیں، تو پھر یہ پانی ٹپکنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بہرحال وہ اٹھا اور اٹھ کر کچن چلا گیا۔ کچن کا دروازہ اس نے کھولا تو اندر اس نے دیکھا کہ نلکے سے پانی ٹپک رہا ہے اور وہ کافی دیر سے ٹپک رہا تھا اور نیچے فرش پر بھی پانی جمع ہو گیا تھا۔ پھر رافع نے نلکے کو بند کر دیا اور ساتھ ہی ایک موپ پڑا تھا، وہ موپ اٹھا کر رافع نے زمین سے پانی صاف کر دیا۔ پھر وہ جیسے ہی پیچھے مڑا، کچن کے دروازے کے باہر سے اچانک کوئی سایہ ہٹا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو اور 1 سیکنڈ کے اندر ہی وہ سایہ غائب ہو جائے۔ رافع یہ دیکھ کر بالکل چونک گیا اور اس نے جلدی سے کچن کا دروازہ دوبارہ کھولا اور باہر دیکھا تو باہر کچھ نہیں تھا، اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر وہ اپنے بیڈ روم کی طرف گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے بیڈ کے پاس پہنچا تو اسے پھر سے نلکے سے پانی ٹپکنے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ دیکھ کر رافع بالکل دنگ رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا ہو۔ اب آئی تیسری رات۔ رافع اپنی اسٹڈی ختم کر کے کھانا وانا کھا کے سونے ہی والا تھا کہ بیڈ روم کے دروازے پر ہلکی ہلکی خراشوں کی آوازیں آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ناخن سے لکڑی کو کھرچ رہا ہو۔ یہ آواز عجیب سی آ رہی تھی، جیسے کوئی کھر کی آوازیں ہوں۔ پہلے تو وہ خوف کے مارے بالکل ڈر گیا، پھر اس نے ہمت کی، اٹھا، اپنے موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کی اور جا کر دروازے کو کھولا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کو کھولا، باہر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے دروازے کی نیچے کی طرف دیکھا تو دروازے کے نیچے لکڑی پر انگلیوں کے نشان تھے، اور وہ نشان بالکل تازے نشان تھے، جیسے ابھی ابھی کسی نے ناخن سے اس دروازے کو کھرچا ہو۔ یہ دیکھ کر رافع نے دروازہ بند کر دیا، اپنے بیڈ پہ جا کر بیٹھ گیا۔ اس رات رافع کو نیند نہ آئی، وہ ساری رات اس نے جاگ کر گزاری۔ پھر اگلی صبح رافع نے اپنے ماموں کو کال کی اور اپنے ماموں کو اس نے سارا قصہ سنایا کہ گھر میں کیا مسئلہ ہے، یہاں کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ سارا قصہ اس نے اپنے ماموں کو بتایا۔ رافع کی ساری باتیں سن کر اس کے ماموں نے ہنس کر جواب دیا کہ بیٹا، گھر نیا ہے، یہ سب تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر شاید وہ وہم ہی ہو، لیکن اس کے بعد جو ہونے والا تھا وہ بالکل بھی وہم نہیں تھا۔ اب آئی چوتھی رات۔ رافع رات کو ٹوتھ برش کرنے کے لیے واش روم گیا۔ جیسے ہی اس نے واش روم کا دروازہ کھولا، اندر کی لائٹ خود بخود بلنک کرنے لگ گئی۔ وہ روشنی ایسے آنے جانے لگی جیسے بالکل شارٹ سرکٹ کی لائٹ ہو۔ پھر ایک لمحے کے لیے وہ لائٹ رک گئی اور اسی لمحے رافع کی نظر شیشے پر پڑی جو شیشہ واش روم میں لگا تھا۔ اس شیشے میں اسے نظر آیا کہ اس کے پیچھے ایک عورت کا دھندلا سا سایہ کھڑا ہے۔ اس کے بال لمبے، چہرہ ڈراؤنا تھا۔
मगर वो सीधा उसे ही देख रही थी। ये देखकर राफे के रोंगटे ही खड़े हो गए। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई नहीं था। वो ये देखकर बिल्कुल डर गया। उसने दोबारा मुड़कर शीशे में देखा, मगर अब शीशे में भी उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर उसे ऐसा लगा कि बाथरूम में ठंडी हवा जैसे जम सी गई हो। उस रात राफे ने सारी लाइट्स ऑन रखकर जागने की कोशिश की, मगर कभी कभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, जैसे किसी के कदमों के चलने की आवाजें या जमीन पे रगड़ने की आवाजें या कोई सामान इधर से उधर उठा के रखता है, इस तरह की आवाजें अजीब अजीब सी आ रही थी। फिर आ गई 5वीं रात। रात को बारिश हो रही थी। बिजली कई बार गई और आई। राफे किताब पढ़ते पढ़ते नींद में डूब रहा था। अचानक पूरे घर में ठंडी हवा सी फैल गई, ऐसे जैसे सर्दियों में खिड़की खुली रह जाए। उसने उठकर देखा तो सारे दरवाजे बंद थे, लेकिन बेडरूम की खिड़की आहिस्ता आहिस्ता से खुल गई। फिर अचानक हवा रुक गई, बिल्कुल खामोशी। इसी खामोशी में उसे अपने बेड के नीचे से चलने की अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई रेंग रहा हो। पहले खटखट की आवाजें आ रही थी, फिर अजीब सी सरसराहट की आवाज आई, फिर भारी सांसों की आवाजें आने लगी, जैसे कोई पलंग के नीचे मौजूद हो और वो सांसें ले रहा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता पलंग के ऊपर वाली चादर खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चादर को खींच रहा हो। फिर अचानक पलंग के साइड से उसे एक हाथ नजर आया। वो काला हाथ था, बिल्कुल पतला काला, जिसकी उंगलियां लंबी थी और बिल्कुल टेढ़ी थी। वो हाथ पलंग के नीचे से निकलकर बाहर आ गया। ये देखकर राफे चीख कर पीछे हट गया। उसके बाद पलंग के नीचे से एक औरत की गर्दन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आई। उसके बाल बिल्कुल गीले थे, चेहरा आधा काला था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, जैसे बगैर पुतली की आंखें हों। वो सर बाहर निकाल कर मध्यम सी आवाज में बोली, मैं यहाँ हूँ। राफे ने चीख मारकर पलंग से छलांग लगा दी, जल्दी से दरवाजा खोला और घर से बाहर निकल गया। वो बाहर निकलकर रुका नहीं, वो बाहर निकलकर भागता रहा। भागते भागते वो सड़क तक पहुंच गया जो मेन रोड पे जाती थी। इत्तेफाक से वहां उसे एक मोटरसाइकिल सवार मिल गया, जिसने राफे को भागते देखकर बाइक को रोक लिया। राफे ने उससे लिफ्ट मांगी और कहा, भाई मेहरबानी होगी मुझे बाहर मेन रोड तक छोड़ दें। उस मोटरसाइकिल सवार ने राफे को लिफ्ट दे दी, हाईवे के मेन रोड पर ड्रॉप कर दिया। वहां से राफे ने टैक्सी पकड़ी और अपने मामू के घर पहुंच गया। मामू के घर पहुंच के उसने सुख का सांस लिया और सारा किस्सा अपने मामू और उसके घर वालों को सुनाया कि वहां उसके साथ क्या हुआ था। उसके मामू और घर वालों ने फैसला किया कि हम सुबह घर में जाकर जरूर देखेंगे। फिर अगली सुबह राफे अपने मामू और घर वालों के साथ दोबारा उस घर में पहुंच गया। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कमरे के अंदर सारी चीजें उल्टी पड़ी हैं, सारा सामान बिखरा हुआ था और दीवार पर नाखूनों के लंबे लंबे निशान बने थे। फिर उन्होंने पलंग को हटाया और पलंग के नीचे देखा तो पलंग के नीचे मिट्टी का ढेर था। ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी में कोई बैठा हो। पलंग के नीचे जो मिट्टी थी उस पर अजीब से निशान थे। ये सब देखकर मामू ने राफे से कहा, बेटा एक बात मैंने शायद तुम्हें नहीं बताई थी। ये घर पहले एक औरत का था, वो यहाँ अकेली रहती थी। इसकी मौत बहुत बड़ा हादसा था। उसके बाद ये घर हमें सस्ते में मिल गया। मैंने इस जगह को खरीद लिया और नया घर तामीर करने के लिए यहाँ काम शुरू करवा दिया था। फिर वो सब अपने घर वापस चले गए। उस रात के बाद वहाँ कोई नहीं गया। राफे ने कभी दोबारा वो जगह फिर नहीं देखी और उस रात की जो सफेद आंखें थी वो आज भी कभी कभी उसके ख्वाब में उसे नजर आती हैं।